الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میں تمام حاضرین و ناظرین کا شکر گزار ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، خصوصاً ہمارے محفل کے روح رواں جناب فضیلت الشیخ مولانا نہال الدین نافی الطاری الشاذلی دامت برکاتہم العالیہ کا، اور پیر برکات احمد فاروقی دامت برکاتہم العالیہ کے شہزادے اور آپ کے دیگر اہل خانہ کے حضرات تشریف لائے، آپ سب کو میں اس عظیم الشان محفل کو سجانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی یاد منانے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہیں۔ آئیے آپ کا ذکر مبارک سننے سے پہلے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ حضرت شیخ حسین بن احمد قواز بساطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ پاک سے یہ دعا کی کہ یا اللہ پاک، میں خواب میں ابو صالح مؤذن رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری دعا قبول ہوئی اور میں نے خواب میں انہیں اچھی حالت میں دیکھ کر پوچھا، اے ابو صالح آپ کیسے ہیں؟ فرمایا، اے ابو الحسن، اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک کی کثرت نہ ہوتی تو میں ہلاک یعنی برباد ہو گیا ہوتا۔ ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے ہو الہی میرا شعار درود۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اس پر اپنا خاص فضل فرما کر ولایت سے سرفراز فرماتا ہے، اور مخلوق کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ پھر یہی محبت مخلوق خدا کو کھینچ کر ولایت کے ان درخشاں ستاروں کے در پر لے آتی ہے جہاں خلق خدا کو اپنی حاجت روائی، مشکل کشائی، رہنمائی اور قرب الہی پانے کے مختلف راستے نظر آتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندوں کو چن لیتا ہے تو مخلوق کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیتا ہے، اور وہ اللہ کے ولیوں کے در پہ جاتے ہیں اپنی مغفرت کروانے کے لیے، اپنی ہدایت حاصل کرنے کے لیے اور اپنی مرادیں پانے کے لیے۔ خلق خدا کبھی اس فیض و برکت کو واعظ و نصیحت سے پاتی ہے، کبھی اولیاء اللہ کے حسن اخلاق اور عمل سے اپنے باطن کو روشن کرتی ہے، تو کبھی یہی مخلوق اس فیض کو کرامات کی صورت میں دیکھتی ہے اور اپنے ایمان کی کلی کھلنے اور عقیدت کی گرہ کے مضبوط ہونے کا سامان کرتی ہے۔ غوث سمدانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی حضرت شیخ
سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کی ذات گرامی سے بھی بے شمار افراد نے فیض پایا، پا رہے ہیں اور تا قیامت پاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بروز قیامت بھی فیوز و برکات سے حصہ پائیں گے۔ آپ کی ذات سے بے شمار کرامتوں کا صدور ہوا، ان میں سے کچھ میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت شیخ عبداللہ بن حسینی قدس سرہ النورانی بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں اور شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اپنے ایک سلسلے کے شیخ ہیں، بانی ہیں، لیکن حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ کی محافل میں حاضری دیا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ اور میں شیخ عبداللہ بن محمد حسینی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ ایک نوجوان دروازے پر پڑا ہے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر ایک شخص جو ہے وہ پڑا ہے۔ اس نے ہمیں دیکھتے ہی کہا، میرے لیے حضور غوث اعظم سے سفارش کر دینا۔ آپ اندر جا رہے ہیں محفل میں، وہ دروازے پہ پڑا تھا، کہا کہ آپ میرے لیے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے سفارش کر دینا۔ جب ہم اندر پہنچے تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا، ہم نے اسے تمہیں دے دیا۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ وہ شخص جو باہر پڑا ہے علی بن حیتی، ہم نے اسے تمہیں دے دیا، آپ کو دے دیا۔ اس جوان سے آ کر یہ بیان کیا، شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے آ کر اس جوان سے یہ بیان کیا کہ میری سفارش تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ وہ شخص فوراً ہوا میں اڑ کر غائب ہو گیا۔ پھر ہم نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے اس معاملے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا، وہ مرد صاحب حال تھا، یعنی جس کا کشف کھلا ہوا ہوتا ہے، جو باطنی معاملات کو دیکھتا ہے، وہ اس کیفیت کا آدمی تھا۔ ادھر سے گزرا اور دل میں یہ خیال لایا کہ میری مثل یہاں کوئی نہیں ہے، یعنی جب اتنا بڑا مقام ہے اس کا کہ وہ باطنی معاملات دیکھتا ہے، تو جب بغداد سے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے پاس سے گزرا، ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا ہوگا، تو اس نے دل میں خیال کیا کہ میرے جیسی حیثیت کا مالک یہاں کوئی نہیں ہے۔ اب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو شہنشاہ ولایت ہیں، جن کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ نے اعلان فرمایا کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، یعنی مجھے آج اللہ نے تمام اولیاء کی سرداری کا تاج عطا فرما دیا ہے۔ تو آپ کے دربار سے گزرے اور دل میں خیال پیدا کرے کہ میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو فرماتے ہیں کہ ادھر سے گزرا اور دل میں یہ خیال لایا کہ میری مثل یہاں کوئی نہیں ہے، ہم نے اس کا حال سلب کر لیا، ہم نے اس کی ولایت چھین لی۔ اگر شیخ علی بن حیتی نہ آتے تو وہ یوں ہی پڑا رہتا، یعنی جب اس کی ولایت چھن گئی تو اس میں اڑنے کی طاقت ہی ختم ہو گئی، وہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ کے دروازے پہ آ کے گر پڑا۔ آپ نے سفارش کی، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا جاؤ، ہم نے اسے آپ کے حوالے کر دیا، مطلب ہم نے اسے معاف کر دیا، آپ نے معاف کیا، اللہ نے اسے دوبارہ سے وہ مقام عطا فرمایا اور وہ دوبارہ سے ہوا میں اڑ گیا۔ یہ ہمارے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شان ہے۔ یہ واقعہ بہجت الاسرار شریف، یہ مستند ترین کتاب ہے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر، اس میں یہ واقعہ جو ہے وہ تحریر ہے۔ ایک اور واقعہ سماعت فرمائیے آپ کی کرامت کے حوالے سے۔ اللہ کے حکم سے حضرت سیدنا ابو العباس احمد بن محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد منصوری تشریف لے گئے۔ بغداد شریف کی ایک مسجد ہے منصوری، تو اس جامع مسجد منصوری میں تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو چادر مبارک اتاری اور ایک بچھو کو نکالا اور فرمایا موتی باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے مر جا۔ اسی وقت وہ مر گیا۔ پھر ارشاد فرمایا اے احمد، جو اس
واقعے کو بیان فرما رہے ہیں، ان سے فرمایا اے احمد، جامع مسجد منصوری سے یہاں تک اس نے مجھے 60 مرتبہ ڈنک مارا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ مطلب آپ کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کوئی اگر آپ کو کسی بھی قسم کی تکلیف دیتا تھا تو آپ صرف ارشاد فرماتے تھے موتی مر جا، تو وہ مر جایا کرتا تھا۔ تو یہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ کی شان ہے۔ حضرت سیدنا ابو عمرو عثمان اور حضرت سیدنا ابو محمد عبد الحق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کر کے کھڑاویں لکڑی کی بنی ہوئی چپلیں پہنی اور 2 رکعتیں پڑھیں۔ بعد سلام ایک زوردار نعرہ لگایا اور ایک کھڑاؤ یعنی ایک چپل ہوا میں پھینکی، پھر دوسرا نعرہ مارا اور دوسری کھڑاؤ ہوا میں پھینکی۔ دونوں چپلیں آنن فانن ہماری نگاہوں سے غائب ہو گئیں۔ پھر تشریف فرما ہوئے، یعنی دوبارہ آ کے اپنی نشست پر تشریف فرما ہو گئے۔ ہیبت کے سبب، یعنی آپ کی جو ایک جلال تھا، ایک ہیبت تھی، تو فرماتے ہیں کہ اس ہیبت کے سبب کسی کو پوچھنے کی جرت نہ ہوئی کہ حضرت یہ کیا معاملہ آپ نے فرمایا۔ کچھ دن کے بعد عجم سے، یعنی عراق غیر عرب ممالک سے ایک قافلہ حاضر بارگاہ ہوا اور کہا انا معنا للشیخ نظرا، ہمارے پاس شیخ عبد القادر کی ایک نظر ہے، ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک نذرانہ، ایک تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے اس نظر کے لینے میں اذن طلب کیا۔ ہم حاضر بارگاہ ہوئے اور عرض کیا کہ حضور آپ کی خدمت میں کوئی قافلے والے تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں، ہم لے لیں؟ فرمایا لے لو۔ تاجروں نے 1 من ریشم، کچھ کپڑے کے تھان، سونا اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی وہ چپلیں جو اس روز ہوا میں پھینکی تھی پیش کی۔ ہم نے حیرت سے پوچھا یہ چپلیں تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ کہا ہم سفر میں تھے، کچھ راہزن یعنی ڈاکو جن کے 2 سردار تھے ہم پر آ پڑے، یعنی ہمارے قافلے پر حملہ کر دیا، ہمارے مال لوٹے، کچھ آدمی قتل کیے اور ایک نالے میں تقسیم کو اترے، یعنی ایک نالے میں، ایک گڑھے میں اتر کے مال تقسیم کرنے لگے۔ ہم نے آپس میں کہا بہتر ہو کہ اس وقت ہم اپنے شیخ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کریں اور نجات پانے پر ان کے لیے کچھ مال نظر مانیں، یعنی اگر ہمیں اس مصیبت سے نجات مل گئی، ہمارا مال ہمیں واپس مل گیا، جو لوگ قتل ہو گئے ظاہر ہے وہ تو ہو گئے، لیکن جو ہمارا مال ہے، جو حیات ہیں، جو زندہ ہیں، ان کا مال تو ہمیں مل جائے کم سے کم۔ تو اگر ہم غوث اعظم کو پکارتے ہیں مدد کے لیے اور آپ کی منت مانتے، نظر مانتے ہیں کہ اگر ہماری یہ مصیبت ہم سے ٹل گئی تو کچھ ہدیہ، کچھ تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہم نے حضور غوث پاک کو یاد ہی کیا تھا کہ 2 عظیم نعرے سنے جو آپ نے نالے نے مبارک چپل پھینکتے ہوئے لگائے تھے۔ وہ نعرے فرماتے کہ ہم نے 2 عظیم نعرے سنے جن سے جنگل گونج اٹھا اور ہم نے راہزنوں کو دیکھا کہ ان پر خوف چھا گیا، ہم سمجھے ان پر کوئی اور ڈاکو آ پڑے، ہم نے سوچا کہ شاید کوئی اور ڈاکو نے آ کے ان پہ حملہ کر دیا۔ وہ آ کر ہم سے بولے، وہ سردار بھاگے ہوئے ہمارے پاس آئے اور ہم سے آ کے بولے آؤ اپنا مال لے لو اور دیکھو ہم پر کیا مصیبت پڑی ہے۔ وہ ہمیں اپنے دونوں سرداروں کے پاس لے گئے، ہم نے دیکھا وہ مرے ہوئے پڑے ہیں اور ہر ایک کے پاس ایک چپل پانی سے بھیگی رکھی ہے۔ پھر ڈاکوؤں نے ہمارا سارا مال لوٹا دیا۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو اپنے شعر میں یوں بیان فرماتے ہیں، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم۔ الحمدللہ
یہ جو 11ویں شریف کی محافلیں سجائی جاتی ہیں، ان کی بھی اپنی ایک عظیم شان ہے، ایک بڑا مقام اور مرتبہ ان محافل کو حاصل ہے۔ اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ صحابہ کرام، حضرت علی، حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ان محافلوں میں تشریف لاتے ہیں۔ خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ان محافلوں میں تشریف لاتے ہیں، اور جو ان بزرگوں سے روحانی رابطے میں رہتے ہیں، صحابہ سے، اپنے مشائخ سے، اپنے مرشد سے، یعنی تصور شیخ جو کرتے ہیں، تو جب یہ ان کے مشائخ، یہ صحابہ، یہ اولیاء جب کسی ایسی محفل میں جا رہے ہوتے ہیں تو اپنے ان تصور شیخ کرنے والے مریدوں کو بھی کانٹیکٹ میں لے لیتے ہیں، رابطے میں لے لیتے ہیں کہ ہم تو روحانی طور پر ان محافلوں میں جا رہے ہیں، آؤ ہم تمہیں بھی جو ہے ان محفلوں کی سیر کرواتے ہیں۔ چنانچہ وہ تصور شیخ کرنے والے اپنے مشائخ کے ساتھ اس طرح کی محافلوں میں حاضری دیتے ہیں۔ چنانچہ اس بات کو سمجھنے کے لیے بر صغیر پاک و ہند کی بہت ہی معروف اور مشہور و معتبر شخصیت، اپنے وقت کے ولی کامل، عالم باعمل، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے ولی اللہ ہندوستان کی سرزمین پہ گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا۔ یہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا، ایک صحرا ہے، اس میں ایک بڑا سا چبوترا ہے، بڑا سا اونچا سا ایک فرش بنا، چبوترا بنا ہے، اور بہت سارے اولیاء کرام رحمہم اللہ اس چبوترے پر مراقبے کی حالت میں آنکھیں بند کیے اللہ کی یاد میں گم ہے۔ اس حلقے کے درمیان حضرت خواجہ نقشبند، خواجہ جنید بغدادی رحمہم اللہ تشریف لائے۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی عجیب کیفیت طاری تھی، آپ ہر چیز سے بے خبر رب کریم کی یاد میں گم ہو گئے۔ میں نے کسی سے پوچھا یہ سب اولیاء کرام رحمہم اللہ یہاں کیوں جمع ہیں؟ بتایا گیا مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تشریف لا رہے ہیں، سب ان کے استقبال کے لیے حاضر ہیں۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے، آپ کے ساتھ کوئی تھا، آپ نے اس کا ہاتھ بڑے پیار سے پکڑ رکھا تھا۔ پوچھنے پر بتایا گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ جو شخصیت ہیں یہ کوئی اور نہیں، خیر التابعین، یعنی تابعین میں بلند رتبہ رکھنے والے عظیم عاشق رسول حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اویس کرنی رضی اللہ عنہ کتنے محبت اور پیار سے اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا جو یہ خواب دیکھ رہے ہیں فرماتے ہیں اس جگہ ایک خوبصورت اور نور سے جگمگاتا ہوا کمرہ تھا، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ اس کمرے میں تشریف لے گئے۔ میرے پوچھنے پر بتایا گیا آج حضور غوث الثقلین یعنی جنوں اور انسانوں کے غوث مددگار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک یعنی بڑی 11ویں شریف ہے۔ اس تقریب میں شرکت کے لیے ہی حضرت علی المرتضیٰ اور اویس کرنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں۔ گلے بوستان نبی غوث اعظم، مہ آسمان علی غوث اعظم، تو وہ گل ہے باغ حسین و حسن کا کہ بو تیری سب میں بسی غوث اعظم۔ سارے سلسلوں میں غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خوشبو مہک رہی ہے۔
قدم کیوں نہ لیں اولیاء چشم و سر پر، اولیاء اپنے سر پر۔ الحمدللہ آپ نے اندازہ لگایا ہوگا اس واقعے سے کہ 11ویں شریف کی جو محافل جو بزرگ منعقد کرتے ہیں، جو سلسلہ طریقت سے وابستگان اپنے بزرگوں کے عرس کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں، تو وہ بزرگ اللہ کے ولی جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، ان اولیاء کے عرس کی محافل میں، خصوصاً 11ویں شریف کی محافل میں صحابہ کرام، حضرت علی رضی اللہ عنہ، تابعین اور بڑے بڑے اولیاء تشریف لاتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ بڑی 11ویں شریف، یہ بھی بڑی روحانی اور عظیم الشان محفل ہمارے فضیلت الشیخ نہال الدین نافی دامت برکاتہم العالیہ سال ہر سال سے سجا رہے ہیں، اور اس کی روحانیت میں، اس کی نورانیت میں مزید اضافے سے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور ایسے ہی ایک محفل جس کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں کہ کسی نے، صاحب حال نے کسی پہ کشف کھلا محفل میں، جب وہ مراقبے کی حالت میں، ایک تصور کی حالت میں بیٹھا تھا، تو اس نے اس تصور میں اس کا کشف کھلا اور اس نے دیکھا کہ ایک تخت لگا ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان تشریف فرما ہے۔ اس کے تھوڑا سا نیچے ایک اور تخت ہے، اور اس پر جو ہے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور اولیاء کرام رحمہم اللہ تشریف فرما ہے۔ تو یہ روحانی محفلیں، ان میں اللہ کے ولی، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بذات خود اور آپ کے صحابہ اور انبیاء اور اولیاء تشریف لاتے ہیں۔ تو ان محفلوں کو آپ ہلکا نہ لیں، اس میں مرادیں پوری کیوں نہ ہوں کہ ایک سلسلے کا جو ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ طریقت کا جو ہے ایک فیضان جاری و ساری ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک فقیر اپنے ملفوظات شریف میں فرماتے ہیں، ایک دکان پر ایک فقیر، ایک بھکاری گیا، اس نے کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے ورنہ میں تیری دکان کو گرا دوں گا۔ وہ اس نے کہا ایسی ملنگ آدمی ہے، فقیر ہے، ایسی بھڑکیاں مار رہا ہوگا، اس نے کچھ دیا نہیں۔ اس نے پھر کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے ورنہ میں تیری دکان گرا دوں گا، اس نے پھر کوئی نوٹس نہیں لیا۔ تیسری مرتبہ اس نے کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے ورنہ میں تیری دکان گرا دوں گا۔ وہاں ایک صاحب حال، ایک اللہ کے نیک بندے کھڑے تھے، وہی معاملہ دیکھ رہے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کو فوراً جو یہ مانگ رہا ہے دے دے ورنہ حقیقت میں یہ تیری دکان گرا دے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس کے مشائخ کو، اس کے پیر کو، اس میں کوئی ایسی ایبلٹی، قابلیت نہیں تھی کہ وہ تیری دکان گراتا۔ پھر میں نے اس کے پیر کو دیکھا، اس میں بھی ایسی کوئی قابلیت نہیں تھی، یہاں تک کہ 7ویں جو مطلب پیر تھے، 7ویں نمبر کے جو پیر تھے، وہ بالکل تیار بیٹھے تھے کہ اگر اس نے کہا کہ اس کو گرا دو تو یہ فوراً، وہ جو 7ویں نمبر کے جو مرشد تھے وہ تیار بیٹھے تھے کہ اگر جو ہے یہ کہے گرا دو تو یہ فوراً جو ہے ان کی دکان کو گرا دے گا۔ تو اندازہ لگائیے کہ جو سلسلے کا، جو روحانی طریقت کا معاملہ ہوتا ہے، یہ بڑا عظیم الشان ہوتا ہے اور اس میں ایک فیضان ہوتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور اپنی مرادیں، اپنے دامن جو ہے مرادوں سے بھر بھر کے جاتے ہیں۔ تو آپ بھی ذوق و محبت کے ساتھ، تصور کے ساتھ، غوث اعظم کے تصور کے ساتھ بیٹھیے، تاکہ جو ہے اب انشاءاللہ اذان ہوگی، اس کے بعد نماز عشاء با جماعت ادا کریں گے، اور پھر ہمارے اس محفل کے روح رواں فضیلت الشیخ جناب نہال الدین نافی دامت برکاتہم العالیہ کا خصوصی بیان ہوگا، اور اس کے بعد دعا، ایصال ثواب، اور پھر جو ہے وہ انشاءاللہ طعام کا، لنگر شریف کا اہتمام ہوگا۔ ذوق و محبت سے تشریف رکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔